اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج ہم نے جو عنوان اپنے لیے چنا ہے یا جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اسم صفت یا اسم صفت کی اقسام۔ آئیے پہلے اسم صفت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت بیان کی جائے اسم صفت کہلاتا ہے۔ یعنی اسم صفت سے مراد وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی اچھائی، برائی، خوبی، خامی، حالت، کیفیت وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ پھر جس چیز کی یہ تمام چیزیں یعنی خوبی، خامی یا حالت، کیفیت وغیرہ بیان کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں موصوف۔ دو باتیں ہو گئی، پہلے اسم صفت کے بارے میں، پھر موصوف کے بارے میں، اور آخری جو بات ہے وہ ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں یعنی صفت اور موصوف تو ان دونوں کے ملنے سے مرکب توصیفی بنتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے چالاک لومڑی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ کس طرح بن گیا؟ تو اس میں صفت چالاک ہے، لومڑی موصوف ہے، اور جب یہ دونوں آپس میں ملنے لگے تو اس سے مرکب توصیفی بن گیا۔ اسی طرح خوبصورت پھول، آپ دیکھیے خوبصورت کیا ہے؟ یہ کسی چیز کی خوبی بیان ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور گھڑی کی یہ خوبصورت بیان کی گئی ہے تو یہ موصوف ہے۔ اور جب یہ دونوں آپس میں مل گئے یعنی خوبصورت گھڑی کیا مرکب بن گیا؟ مرکب توصیفی، یعنی جب صفت اور موصوف آپس میں ملے تو مرکب توصیفی وجود میں آ گئے۔ آب سرد یہ فارسی کی مثال ہے۔ فارسی میں یاد رکھیے کس طرح کے مرکبات یہ زیر کے ذریعے بنتی ہے، تو فارسی میں یہ اکثر دونوں الٹ آتے ہیں، یعنی پہلے موصوف اور بعد میں صفت آتی ہے۔ تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے، پہلے موصوف ہے اور بعد میں صفت ہے، اور یہ زیر کے ذریعے یہ مرکب بنا ہے تو اسی بھی مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسم صفت کی اقسام کون کون سی ہے۔ اسم صفت کی بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے صفت مشبہ یا صفت ذاتی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ صفت جو اسم کی ذاتی حالت میں ہمیشہ موجود ہو، یعنی وہ خوبی، خامی یا حالت، کیفیت وغیرہ جو کسی اسم کے اندر ہمیشہ کے لیے موجود ہو تو اسے کہتے ہیں صفت مشبہ یا صفت ذاتی۔ مثلا آپ دیکھیے نیک لڑکا، اب آپ دیکھیے کسی لڑکی میں یہ نیکی مستقل ہے یا ہمیشہ ہے، میٹھ آم میں مٹھاس ہمیشہ ہے، تیز دھوپ میں یہ تیزی یا گرمی یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ہے۔ تو وہ صفت جو کسی چیز کی ایسی حالت میں ہمیشہ کیفیت بیان کرے تو اسے کہتے ہیں صفت ذاتی۔ اس کی دوسری قسم ہے صفت نسبتی۔ ظاہر بات ہے نسبت کہتے ہیں تعلق کو، تو وہ صفت جو کسی دوسرے شخص، علاقے، شہر، ملک وغیرہ کی نسبت سے یا تعلق سے یا حوالے سے بولا جائے تو اسے کہتے ہیں صفت نسبتی۔ مثال ملاحظہ کیجئے کشمیری شال۔ کشمیری شال میں کشمیری کیا ہے؟ یہ صفت نسبتی ہے کیونکہ شال کی نسبت، شال کا تعلق کشمیر سے بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح عربی گھوڑا، گھوڑے کا تعلق کس چیز سے بتایا جا رہا ہے؟ عرب کے حوالے سے، تو یہ عربی اس میں کیا ہے؟ یہ صفت نسبتی ہے۔ اسی طرح احمد لاہوری، احمد لاہوری میں لاہوری یہ صفت نسبتی ہے کیونکہ احمد کا تعلق لاہور سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ صفت نسبتی پہلی بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی، یعنی کشمیری شال اور عربی گھوڑے میں یہ صفت نسبتی پہلے ہے اور احمد لاہوری میں صفت نسبتی بعد میں۔ تو یہ دونوں طرح آ سکتی ہے، یہ صفت بعد میں بھی اور پہلی بھی آ سکتی ہے۔ اس کی تیسری قسم ہے صفت عددی۔ عدد آپ کو معلوم ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم جو چیزوں کی تعداد، ترتیب وغیرہ کو ظاہر کرے اسے کہتے ہیں صفت نسبتی۔ مثلا 4 کتابیں، 3 گھوڑے، 5واں دن وغیرہ۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا 4، 5واں اور 3، یہ صفت عددی کی مثالیں ہے کیونکہ یہ کسی چیز کی عدد بتاتے ہیں یا کسی چیز کی ترتیب بتاتے ہیں، تو اسی حوالے سے ایسے اعداد جو کسی صفت کے حوالے سے ہو تو اسے کہتے ہیں صفت عددی۔ پھر آخری قسم ہے صفت مقداری۔ وہ اسم جو چیزوں کی مقدار کو ظاہر کرے، ظاہر بات ہے مقداری ہے تو مقدار ہی ظاہر کرتی ہے ایسی صفت، تو اسے کہتے ہیں صفت مقداری۔ مثلا کم لوگ، یہ مقدار بتایا جا رہا ہے کہ کم ہیں۔
اسی طرح اتنا مال، اتنا، یہ صفت مقداری ہے۔ تولہ بر سونا، اسی طرح تھولا بر، اس سے بھی یہ صفت مقداری ہے، کیونکہ یہ سونے کی مقدار بتائی جا رہی ہے یہاں پر، تو اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے سیشن کے حوالے سے آپ نے صفت اور اس کی اقسام اچھی طرح سیکھی ہوں گی۔ آئندہ انشاءاللہ کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔